مقصد کے بغیر کام کرنے والے لوگوں کو نہ شریف کہا جا سکتا ہے، نہ سنجیدہ کہا جا سکتا ہے، اور نہ نفع اور نقصان کے درمیان فرق کرنے والا کہا جا سکتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک نہ ایک مقصد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور اس کائنات کے ذروں میں بھی صوفیہ فرماتے ہیں کہ کائنات پوشیدہ ہے۔ سمندر کی تہ میں بظاہر لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، لیکن اہل نظر جانتے ہیں کہ سمندر کی تہ میں بھی ایک کائنات پوشیدہ ہے، ستاروں کی انجمن میں بھی ایک الگ کائنات پوشیدہ ہے۔ غرض کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، لیکن بڑی سے بڑی مخلوق طاقت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، جمال کے اعتبار سے اللہ نے جس کو بھی پیدا کیا کن فرما کر کے پیدا فرمایا۔ اور اللہ کی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن فرماتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، فرماتا ہے کن ہو جا فیکن تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اس نے آسمان بنایا کن فرما کر، حتیٰ کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق کہی جانے والی جسے عرش کہتے ہیں، جس کا نچلا حصہ جنت کی چھت ہے اور جس کے اوپر کا حصہ عالم امر سے تعلق رکھتا ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن فرما کر پیدا فرمایا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنا چاہا اپنی تخلیق کے شاہکار کے طور پر، اپنے خلیفہ کے طور پر، اپنے نائب کے طور پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت انسان کو بھی کن کہہ کر پیدا کرنے پر قادر ہے۔ وہ انسان کو بھی کن کہہ کے پیدا فرما سکتا تھا، لیکن میرے اللہ نے انسان کو کن کہہ کر پیدا نہیں فرمایا، بلکہ میرے اللہ نے انسان کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، اور بڑے اہتمام کے ساتھ حضرت انسان کو پیدا کیا گیا۔ مٹی اٹھوائی گئی، اس پہ برسات کی گئی، اس کی پیدائش سے پہلے اس کی آمد کے ڈنکے بجائے گئے، اس کی آمد سے پہلے اس کی آمد کے چرچے کرائے گئے، اور پھر انسان کو بحیثیت خلیفہ پیدا فرمایا۔ اور کس شان سے پیدا فرمایا؟ ایک تخلیق کا خوبصورت سلسلہ ہے جس کو پڑھنے اور سننے سے جس کا تعلق ہے، لیکن بہت طویل گفتگو کی طرف آپ کو الجھانے کی بجائے صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت انسان کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، اور کائنات کے اندر طاقت لے لے، قوت لے لے، عزت لے لے، شہرت لے لے، وقار لے لے، حسن لے لے، خوبصورتی لے لے، اللہ نے پوری کائنات کی ساری رانائیوں کو ایک 6 فٹ کے انسان کے اندر، ایک مختصر سے وجود کے اندر جمع کر دیا۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بڑی کائنات کو اگر اجمالی طور پر سمٹا ہوا کہیں دیکھ سکتے ہیں تو انسان کے وجود میں دیکھو، انسان کا وجود گویا کہ ایک چھوٹی سی کائنات ہے۔ پوری کائنات کی رانائیاں ایک اجمالی طور پر انسان کے وجود میں سمٹ آتی ہے۔ اس میں دریاؤں کی روانی کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ پودوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ درختوں کا وجود بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ شفق کا جمال بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ افق کی سرخیاں بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ اللہ کا عرش بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کیا انسان کے وجود کے اندر دریا بھی ہے؟ یہ بہتے ہوئے آنسو آخر کسی دریا کا پتہ تو دیتے ہیں نا۔ اسی طریقے سے آپ کہیں گے کیا انسان کے وجود میں اللہ کے عرش کے جلوے بھی ہیں؟ تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے؟ اللہ اکبر!
ایسا انسان، اللہ اکبر، انسان اتنی شان والا ہے۔ اللہ اللہ، جب آسمان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، جب زمین کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، جب ستاروں کی انجمن کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، جب چاند اور سورج کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو بھی اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام عبادت میں مصروف ہے، عبادت کے درمیان دیکھا کہ دیوار سے ایک چھوٹا سا کیڑا جو ہے وہ مٹی پھینک رہا ہے۔ پوچھا مولا یہ چھوٹا سا کیڑا تو نے کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ نے اس کیڑے کو زبان عطا فرمائی اور عرض کیا، اللہ کے پیغمبر داؤد، میں رات میں 1000 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہوں، اور دن میں 1000 مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھتا ہوں۔ اللہ نے مجھے اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر، غرض کے مٹی میں رہنے والے کیڑوں کو بھی میرے اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ زمین ہو یا آسمان یا اس کے درمیان کی چیزیں، سب کا ایک مقصد ہے۔ مجھے بتاؤ، جب کائنات کی ہر چیز ایک مقصد کے لیے پیدا ہوئی ہے تو اے حضرت انسان، کیا کبھی تو نے غور کیا کہ تجھے تو اللہ نے اس کائنات کا بادشاہ بنا کر، اپنی تخلیق کا شاہکار بنا کر، اپنا خلیفہ بنا کر، اپنا نائب بنا کر اللہ نے تجھے پیدا کیا۔ انسان، تیری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ کبھی انسان نے اپنی پیدائش کے مقصد پہ غور کیا؟ اللہ اکبر، اگر انسان اپنی پیدائش کے مقصد پہ غور کرتا کہ میرے اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا، میری پیدائش کا مقصد کیا ہے، تو انسان کی زندگی کے لمحات بڑے خوبصورت ہوتے، بڑے حسین ہوتے، وہ نفع اور نقصان میں فرق کرتا۔ اللہ اکبر، امروز اور فردا کے حوالے سے غور و فکر کرتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے ذرا قرآن ہی سے پوچھ لیتے ہیں، انسان کی تخلیق کا، انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ تو میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے تھوڑی سی زندگی جو انسان کو دی ہے، زندگی اور موت کو جو پیدا کیا ہے، موت و حیات کو جو پیدا کیا ہے، زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے، اس لیے تاکہ تمہیں آزمائے کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں تھوڑی زندگی دی، 70 سال جینے والوں، 80 سال جینے والوں، 100 سال جینے والوں، قرآن اس کو تھوڑی سی زندگی کہہ رہا ہے۔ اور یاد رکھنا، اپنی 70-80 سال کی زندگی کے حوالے سے غرور اور گھمنڈ کرنے والے انسانوں کو پتہ ہونا چاہیے انسان کی زندگی تھوڑی ہے۔ جب میرے اللہ نے تھوڑی کہہ دیا تو وہ تھوڑی ہی ہے۔ اور یاد رکھنا، ہر بندہ 80 سال کا ہو جائے، ہر بندہ 100 سال کا ہو جائے، ہر بندہ 60 سال کا ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ قرآن کہتے ہیں تھوڑی سی زندگی دے کر ہم نے تمہیں آزمایا کون اچھا عمل کرتا ہے۔ پتہ چلا انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ اچھا عمل ہے، اچھے کام ہے۔ اس دنیا میں اچھے کام کرنے آئے، اچھا عمل کرنے آئے۔ تھوڑی سی زندگی تھوڑی سی ہے، تھوڑی سی زندگی، کتنی تھوڑی سی۔ اس کا فلسفہ صوفیہ سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے اگر اس کا تعلق مذہب اسلام سے ہے تو، حالانکہ فقہی طور پر اگر فقہا کی نظر سے آپ دیکھیں تو انسان کی پیدائش کے وقت کی اذان کا نماز جنازہ سے کوئی تعلق نہیں ہے فقہی اعتبار سے۔ لیکن اگر آپ اس کو بنگاہ صوفیہ عبرت سے دیکھیں تو وہ فرماتے ہیں کہ انسان جب کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے اور اس کے دوسرے کان میں اقامت پڑھی جاتی ہے، اور جب اللہ اکبر اس کے کان میں تکبیر کہہ دی جاتی ہے تو گویا کہ اس انسان سے کہا جاتا ہے اے انسان، تیری اذان بھی ہو چکی، اقامت بھی ہو چکی، اب تیری
نماز کے لیے جماعت کھڑی ہونے والی ہے تو جماعت اور اقامت کے درمیان جتنا وقفہ اور جتنا وقت ہے بس اتنا ہی وقفہ ہماری اور آپ کی زندگی ہے. اب اس تھوڑی سی زندگی میں ہم اچھا عمل کر کے یا تو اپنی آخرت کو بہتر کر لیں یا پھر برا عمل کر کے اس زندگی کو ضائع کر کے وقت کو ضائع کر کے وقت کو خراب کر کے برے کاموں میں ٹائم لگا کر اپنی آخرت کو تباہ کر دے. کسی صوفی مفکر نے بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, دنیا میں کیوں آئے ہو؟ اس دنیا میں آئے ہو اس دنیا کی تیاری کے لیے, اس دنیا میں آئے ہو آخرت کی تیاری کے لیے. میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو, کل کے لیے کیا روانہ کر رہے ہو, آگے کے لیے کیا تم نے بھیجا ہے, اس سلسلے میں غور کرو, فکر کرو. اللہ اکبر. پھر فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ سے ڈرو وہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے. اللہ اکبر. ہم اس دنیا کی تیاری کے لیے آئے لیکن حیرت کی بات یہ ہے جو انسان آیا ہی ہے اچھے عمل کے لیے, جو انسان آیا ہی ہے اس دنیا میں اس دنیا کی تیاری کرنے کے لیے, ہم نے اپنی زندگی کی قدر کیا کی, ہم نے اپنی زندگی کی اہمیت کیا جانی. یاد رکھنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. اس سے پہلے کہ موت آئے زندگی کو غنیمت جان کر اچھا عمل کر لو. صحت کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت جانو. یعنی اللہ نے جب تمہیں صحت دے دی تو اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے کچھ اچھے کام کر لو. کل پہ نہ ٹالو, آج کرو, فردا کی بات نہ کرو, امروز کی بات کرو, کل کی بات نہیں آج کی بات کرو. لیکن حیرت اس بات پر ہے عقل والا انسان, شعور والا انسان, دماغ والا انسان, کل کی فکر کرنے والا انسان کتنا نادان ہو گیا کہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے اس کو عطا کی اور وہ تھوڑی سی زندگی کو لا یعنی باتوں میں مصروف رہ کر کے اپنی زندگی کے قیمتی سرمائے کو ضائع کر رہا ہے, اپنی زندگی کے خوبصورت اوقات کو ضائع کر رہا ہے. ہم نے اپنی زندگی کی کیا قدر کی ہے؟ یاد رکھنا زندگی کے خوبصورت لمحات ایک ایک سیکنڈ جو جا رہے ہیں, ایک ایک سیکنڈ جو گزر رہے ہیں, سیکنڈ گزرتے ہیں تو منٹ گزرتے ہیں, سیکنڈ ضائع ہوتے ہیں تو منٹ ضائع ہوتے ہیں, منٹ ضائع ہوتے ہیں تو گھنٹے ضائع ہوتے ہیں, گھنٹے ضائع ہوتے ہیں تو دن ضائع ہوتے ہیں, دن ضائع ہوتے ہیں تو ہفتے ضائع ہوتے ہیں, ہفتے ضائع ہوتے ہیں تو مہینے ضائع ہوتے ہیں, مہینے ضائع ہوتے ہیں تو سال ضائع ہوتے ہیں, اور سال ضائع ہو جائے تو انسان کی زندگی ضائع ہوتی ہے. زندگی کتنا قیمتی سرمایہ ہے, سونے سے زیادہ, ہیرے سے زیادہ, مال سے زیادہ, دولت سے زیادہ, اللہ اکبر, سب سے زیادہ قیمتی انسان کی زندگی ہے. یہ زندگی کتنا حسین سرمایہ ہے, یہ زندگی کتنا عظیم سرمایہ ہے. آئیے آپ کو بتاؤں, اللہ اکبر, مجھے بتائیں اگر کسی کی زندگی ختم ہو جائے اور اس کی زندگی کا آخری وقت آ جائے, انسان نزا کے عالم میں ہو, انسان سکرات کے عالم میں ہو اور اس کی روح نکلنے والی ہے, تو مجھے بتاؤ کیا اگر پوری کائنات کی دولت دے کر اس کی زندگی کا ایک منٹ کوئی بڑھانا چاہے تو کیا کوئی ایک منٹ بڑھا سکتا ہے؟ جب پوری دنیا کی دولت دے کر ایک منٹ نہیں بڑھایا جا سکتا تو مسلمان کیا سوچ کر اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ ضائع کر رہے ہیں؟ ذرا سوچو تو صحیح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس زندگی کا تم سے حساب لیا جائے گا. زندگی کو ضائع کرنے والوں, زندگی کو تباہ کرنے والوں, کوئی سو کر زندگی ضائع کر رہا ہے, کوئی غیبت میں زندگی ضائع کر رہا ہے, کوئی گناہ میں زندگی ضائع کر رہا ہے. مجھے حیرت ہے, انسان سوتا ہے تو نہ وہ نیکی کر پاتا ہے نہ گناہ کر پاتا ہے, لیکن پھر بھی اللہ والوں نے سونے کو عیب قرار دیا ہے. بلکہ فرمایا اللہ تک پہنچنے کے جو زینے ہیں ان میں سے اولین زینے 3 ہیں. نمبر 1 کم کھانا,
کم بولنا، کم سونا. جو مذہب سونے پر بھی قد و غن لگاتا ہو، جو مذہب زیادہ سونے کو بھی عیب قرار دیتا ہو، جو مذہب زیادہ سونے کو بھی پسند نہیں کرتا، اس مذہب کی جاگنے والی قوم اپنے وقت کو گناہوں کی نظر کر رہی ہے، اپنے وقت کو گناہوں کی نظر کر رہی ہے، گناہوں میں تباہ کر رہی ہے. آؤ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 5 سوالات جب تک ابن آدم سے نہ ہو جائیں گے، انسان سے جب تک 5 سوالات نہ کیے جائیں گے، اس وقت تک زمین قیامت کے دن انسان کے پیروں کو پکڑ لے گی اور اس سے سوال کیا جائے گا. پہلا سوال، اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ تو نے کہاں پہ خرچ کیا، اپنی زندگی تو نے کہاں گزاری. اور اللہ اکبر، اب مجھے بتاؤ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل، ایک ایک ساتھ انسان کو حساب دینا پڑے گا. اس نے خرچ کہاں کیا، اس نے وقت کہاں لگایا. ابھی اسی کا حساب اور اسی کا جواب انسان دے رہا ہوگا کہ دوسرا سوال کیا جائے گا، اپنی جوانی کو تو نے کہاں خرچ کیا. اب تھوڑا یہاں رک کر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، زندگی کا حساب دینا ہے، جوانی کا حساب دینا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مجھے بتاؤ، ہم اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ کہیں گناہوں پر نہ خرچ کر رہے ہیں؟ کوئی شراب کے اڈوں پر، کوئی زنا کے اڈوں پر، کوئی گناہوں کے اڈوں پر، کوئی برائی کے اڈے پر. اچھی طرح یاد رکھنا، دنیا کی جو قومیں اپنی زندگی کا بلکہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتی ہے، وہ قوم قوموں کی امامت کرتی ہے، وہ قوم قوموں کی قیادت کرتی ہے، وہ قوم جہاں بانی کرتی ہے، وہ قوم جو ہے وہ سورج کی شعاعوں کو گرفتار کرتی ہے، وہ قوم جو ہے اللہ اکبر دنیا کے درمیان گداگری کرنے کی بجائے دنیا کو پالنے کی کوشش کرتی ہے. لیکن دنیا کی جو قوم اپنی زندگی کے قیمتی سرمایے کی قدر نہ کرے، وقت کو ضائع کرے، اس قوم سے جینے کا حق بھی چھین لیا جاتا ہے، عزت کے ساتھ اس کو جینے کا حق بھی نہیں دیا جاتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اچھی طرح یاد رکھو، ہمارے اسلاف اپنی زندگی کو کیسے استعمال کرتے تھے. اللہ اکبر، ایک بزرگ کی زندگی کا واقعہ ہے. آپ جو ہے آٹے کو پانی میں ڈال کر کے گھول کر کے پیتے ہیں. کسی نے کہا حضرت اگر آٹے کو، کچے آٹے کو پانی میں ڈال کر گھول کر پینے کی بجائے آپ اس کو روٹی بنا کر کے کھائیں تو یہ آپ کے معدے کے لیے بھی اچھا ہوگا، آپ کی زبان کی لذت کے لیے بھی اچھا ہوگا. اس بزرگ نے فرمایا جانتا ہوں، لیکن بات اتنی ہے کہ روٹی پکانے اور کھانے میں جتنا وقت جائے گا اتنے وقت میں پتہ نہیں کتنی رکعتیں ادا کر کے میں اللہ کا قرب حاصل کروں گا. آپ مجھے بتائیں، وہاں کھانے میں بھی وقت اگر جا رہا ہے تو وہ اتنے احتیاط کر رہے ہیں. حالانکہ ہم اس تقوی کی منزل پر نہیں پہنچ سکتے، لیکن کچھ تو سوچو، وہ حلال کاموں میں بھی وقت نہیں لگاتے. اللہ اللہ، ایسے حلال کام جس سے ان کی آخرت میں یا ان کی آخرت کے فائدے میں کوئی نقصان نظر آئے، اگرچہ حلال ہے، مباح ہے، لیکن وہ اس میں وقت لگانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں بلکہ وقت بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. حضرت سیدنا امام زین العابدین علی ابن حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کا بہترین انسان وہ ہے، دنیا کا بہترین انسان وہ ہے جو اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے اور وہ چیزیں جو اس کے مفاد کی نہ ہو، وہ چیزیں جو اس کے فائدے کی نہ ہو، اس سے وہ اپنے آپ کو بچائے. یہ حسن اسلام ہے، اسلام کا حسن ہے. یعنی لغو اور لا یعنی باتوں سے، لغو اور لا یعنی کاموں سے اپنے آپ کو بچا لینا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دنیا کا بہترین انسان قرار دیا اور حسن اسلام اس کو قرار